اور کلام مقدس کے اندر ایک چیز، جب میں یہ حوالہ جو میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، میں اس کو پڑھ رہا تھا حوالہ، تو اس کے اندر لکھا ہے اور وہ برتن کمہار کے ہاتھوں میں کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا. کیا ہو گیا؟ بگڑ. And I was thinking on this part, which was just so shocking for me, کہ کمہار کے ہاتھوں میں بھی برتن ہے لیکن پھر بھی بگڑ گیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ برتن کمہار کے ہاتھوں میں تھا اور میں نے دیکھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ بگڑ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از پاسبل کہ آپ خدا کی حضوری میں بھی ہوں لیکن آپ پراپر شیپ اپ نہ ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دعائیں بھی کر رہے ہوں، آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں، آپ کلام کو بھی پڑھ رہے ہوں لیکن پراپر شیپ اپ نہ ہوں. رائٹ؟ دیکھیں وہ کمہار کے ہاتھوں میں. رائٹ؟ اب دیکھیں زندگیاں کئی سال چرچز جاتے ہیں. آپ بزرگ لوگوں کو دیکھیں گے وہ سفید بال ہو گئے ہیں، ہے نا، داڑھی مجھ سفید ہو گئی ہے لیکن آج بھی باتیں ہوئی ہیں. میں کیا تے آج بھی باتیں جو ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تبدیل نہیں کریں گے اپنے آپ کو، خدا کبھی استعمال نہیں کرے گا. کمہار کے ہاتھوں میں برتن بگڑ گیا ہے، کمہار اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جہاں پر مٹی اور کمہار کا کام ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے برتن جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے بڑے ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں نا، اور کچھ برتن ایسے بھی بڑے ہوتے ہیں جو ڈی شیپ ہوئے ہوتے ہیں. رائٹ؟ وہ کیا ہوئے ہوتے ہیں؟ ڈی شیپ ہوئے ہوتے ہیں. وہ الگ ہی کپ ہوتے ہیں نا، الگ ہی پیالے ہوتے ہیں، اور وہ کہاں پڑے ہوتے ہیں؟ سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ ڈی شیپ ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کمہار چاہ کر بھی اس پیالے کے اندر پانی کو نہیں بھر سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کریکس ہیں. یہ برتن ڈی شیپ ہے. کمہار جتنا بھی چاہے اس برتن کو اپنے لیے استعمال کرنا وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ اس کے اندر کیا موجود ہے؟ کریکس موجود ہے. وہ جو بھی پور ان کرے گا وہ کیا ہو جائے گا اس میں سے؟ پلیز لسن دس کیئرفلی، سم تھنگ سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. کچھ بھی کمہار اس کے اندر پور ان کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ لیک ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ کریکس. اور وہ کیا کر دے گا؟ سب چیزوں کو ویسٹ کر دے گا. وہ لیکیج ہے اس برتن کے اندر ہے. وہ پیالہ کبھی لبریز نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ وہ لیک ہے. You know what? There are leaky people. ایسے لوگ بھی ہیں جو لیکی ہیں. No matter what, آپ انہیں جتنا بھی کلام سنائیں گے اگلے ہفتے وہ کلام لیک ہو جائے گا. No matter what, آپ انہیں جتنا بھی انکریج کریں گے اگلے دن وہ لیک ہو جائے گا. No matter آپ انہیں جتنا بھی بتائیں گے اگلے دن وہ پھر اسی پوزیشن میں ہوں گے. اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے؟ لیکی پیپل. لیکیج ہے. وہ کلام، وہ خدا کی باتیں ان کی زندگی کے اندر سٹے نہیں کرتی اور وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ لیکیج ہے، وہ بہہ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لوگ چرچز کو تبدیل کرتے ہیں، ہے نا، چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ لیکیج کا شکار ہے. لوگوں کے پاس ویژنز ہیں، ڈریمز ہیں، خدا کی خدمت کے لیے بڑا منصوبہ، خدا ان کی خدمت کرنی ہے. رائٹ؟ لیکن جیسے ہی خدا پاک کلام نازل کرتا ہے، خدا کا پاک روح کلام کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساتھ ہی ڈرین ہو جاتا ہے. رائٹ؟ اور وہ ڈرین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ لیکی ہیں. لیکیج ہے ان کی زندگی کے اندر. خداوند یسوع مسیح ناصری کے ساتھ رہا یہودا اکثریتی، لیکن وہ کیا تھا؟ لیکی پاٹ تھا. وہ یسوع مسیح کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ پایا، اس لیے کیا ہو گیا؟ سارا وہ لیکیج ہوتی چلی گئی. آپ جتنا بھی لیکیج لائفز کو کلام سنائیں گے but they will not gonna grab the word because they are leakage. آپ انہیں جتنی بھی محبت شو کریں گے next day, next week, next month, it will be drained because what they are leaky people. وہ
لیکیج ہے، وہ محبت، وہ خدا کا پاک کلام ان کی زندگیوں کے اندر سٹے نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ لیکیج ہے. اس لیے وہ برتن کبھی بھی لبریز کے لیول پر نہیں آتے، اس لیے کیونکہ کیا ہے؟ لیکیج ہے. اس قدر ڈینجرس ہے یہ لیکیج. آپ نے وہ دیکھا خدا نے یسوع مسیح کے پاؤں دھونے کے لیے ایک عورت عطر لے کر آئی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور کلام مقدس میں کیا لکھا کہ اس نے وہ بوتل کیا کی تھی؟ خدا یسوع مسیح کے قدموں پر ڈال دی. وہ جو بوتل ہے، ریسرچرز یہ کہتے ہیں، جنہوں نے ریسرچ کیا، جنہوں نے جانا، ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ وہ بوتل جو تھی وہ انڈیا سے منگوائی جاتی تھی، رائٹ؟ اور وہ عطر بہت مہنگا عطر تھا. جو تھیولوجن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی بوتل تھی کہ اگر اس کے اندر آپ عطر کو ڈالیں تو ایون آپ اس کو سونگھنے کی بھی کوشش کریں تو وہ عطر کی خوشبو باہر نہیں تھی آتی. وہ ایسی بوتل تھی کہ وہ، حالانکہ آپ نارمل پرفیوم کو پکڑیں، آپ اس کو خوشبو لیں تو آپ کو پرفیوم کی کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے نا. لیکن وہ ایسی بوتل تھی کہ خوشبو بھی اس بوتل سے باہر نہیں تھی آتی. وہ اس قدر کنٹین کرنے والی بوتل تھی، رائٹ؟ کہ خوشبو بھی جو ہے اس کو بھی وہ اپنے اندر کنٹین کرتے تھے. کاش کے ایماندار ایسے ہوں جو خدا کے پاک کلام کو سدا اپنی زندگیوں کے اندر رکھیں. ہاللیلویا. کاش کے ایماندار ایسے ہوں جو خدا کی باتوں کو سدا اپنی زندگیوں کے اندر رکھیں. جب آپ خدا کے پاک کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے تو پھر آپ کا پیالہ کیا ہوگا؟ لبریز ہوتا چلا جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ لیکیج کو دیکھنا ہے کہ کہاں سے لیکیج ہے، کس وجہ سے میری زندگی کے اندر میں اس طرح سے خدا کا کلام بھول جاتا ہوں. میں کیوں اب میری زندگی کے اندر کیوں یہ چیزیں ہیں، رائٹ؟ پہلے تو خداوند کو جانا ہوگا، پھر کیوں ایسے ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر لیکیج موجود ہے. لیکن کلام مقدس کے اندر آگے لکھا ہوا کہ اگر میں آپ کو وہ برتن دکھاؤں جو لیکیج والا ہوگا نا، تو انصاف یہ ہے کہ وہ برتن استعمال نہ کیا جائے نا. قانون یہ ہے کہ وہ برتن کمہار کیا کرتے ہیں، جو آپ کی کمہار دیکھیں وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کمہار اس برتن کو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا، رائٹ؟ اس طرح آپ اگر جائیں کمہاروں کے پاس تو وہ وہاں پر آپ دیکھیں گے، رائٹ؟ انصاف یہ کہتا ہے کہ یہ برتن جو ہے اس کو پھینک دو. قانون یہ کہتا ہے کہ اس برتن کو توڑ دو، رائٹ؟ لیکن وہیں پر خدا کا رحم یہ کہتا ہے کہ میں فضل سے بات کروں گا. ہاللیلویا، آمین. اور خدا کا فضل یہ ہے کہ کمہار اس برتن کو ریپیئر نہ کرے بلکہ اس برتن کو نیا بنا دے. ہاللیلویا، پریز اللہ. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اور اس نے جب وہ اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کو ایک دوسرا برتن بنا دیا. ہاللیلویا. اس کو ایک کیا کیا؟ دوسرا برتن بنا دیا. میں آپ لوگوں کی اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. لکھا ہے، تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے. اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا. تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا. اس کا مطلب اس نے اس کو پہلے جیسی شیپ نہیں دی بلکہ اس نے کیا بنا دیا؟ اس کو نیا برتن بنا دیا. ہاللیلویا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، پریز اللہ، ہاللیلویا، کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، ہاللیلویا، کلام میں لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب نیا ہو. پریز اللہ، ہاللیلویا. خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں نیا بناتا ہے. ہاللیلویا. اس نے اس برتن کو ریپیئر نہیں کیا بلکہ اس نے کیا کیا؟ ایک نئی صورت عنایت فرمائی. ہاللیلویا. اس نے نیا بنایا. ہاللیلویا، پریز اللہ. اور یہ فقط کس کی وجہ سے ہوا؟ اس کے فضل کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں، خدا نے آپ کی زندگیوں کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے. جو انویسٹر ہوتا ہے نا، وہ انویسٹمنٹ کرتا ہی اس لیے تاکہ اس کو گین ہو. ہاللیلویا. خدا نے آپ کی زندگیوں کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے. وہ یہاں تک آپ کو اس لیے نہیں لے کے آیا تاکہ آپ ناکام ہو.
وہ یہاں تک آپ کو اس لیے لے کر آیا ہے تاکہ آپ کامیابی سے بھی آگے بڑھتے چلے جائیں. ہاللیلویا. تاکہ خدا آپ کو، کیونکہ خدا نے آپ کو سر ٹھہرایا ہے، آپ دب نہیں ہیں. آپ کو فقط اپنی لیکیج کو کلوز کرنا ہے تاکہ وہ مسا ڈرین نہ ہو جائے، تاکہ پاک کلام ڈرین نہ ہو جائے، تاکہ وہ باتیں خدا کی ڈرین نہ ہو جائے. ہاللیلویا. تاکہ خدا کی خدمت آپ کی زندگیوں سے نکل نہ جائے. آپ کو اس لیکیج کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ خدا میں مضبوط رہیں.